اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو بالکل یہ بات رود روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آج جو خامی ہمارے اندر ہے، فرد کے اعتبار سے ہو، اجتماع کے اعتبار سے ہو، اجتماعیت کے طور پہ ہو یا انفرادیت کے طور پہ، آج ہمارے اندر جو خامی نظر آتی ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آج ہم بہت سی اچھی باتیں بولتے ہیں، بہت سی اچھی باتیں کرتے ہیں، دن رات ایک دوسرے کو بہت سی اچھی باتیں سناتے بھی ہیں، لیکن جہاں تک اپنے دل کو اللہ کے خوف سے آباد کرنے کی باری ہے، جہاں تک اپنے دل کو اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے سے بچانے کی باری ہے، اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہم میں اکثریت اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے، اس کا پتہ تک نہیں ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے معاشرے میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، علمی ذخائر جو ہیں کل کے حوالے سے آج بہت زیادہ ہیں۔ آج معاشرے میں اگر کسی کے سامنے سود کی برائی بیان کی جائے، سود کی برائی، سودی کاروبار جو ہوتا ہے، بیاج کا لین دین جو ہوتا ہے، بڈی کا کاروبار جسے عام زبان میں کہتے ہیں، اس کی برائی اگر بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس پہ تقریر ہو سکتی ہے اور سننے والے اس کو سنتے ہیں، مگر سننے کے بعد ان سننے والوں میں بہت سے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو عملی طور پر اس برائی میں مبتلا ہیں، عملی طور پر وہ سود کے کاروبار میں مبتلا ہیں۔ کیا وہ اس کا اثر لیتے ہیں؟ کیا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہے۔ اللہ کا انتقام ہو سکتا ہے، اللہ کبھی بھی انتقام لے سکتا ہے، اللہ کا انتقام اچانک ہوگا، یہ جو فکر تھی قرآن کی، اس فکر سے کیا ہے وہ غافل ہو گئے۔ اور یہی وہ برائی تھی جو مشرکین مکہ میں تھی، یہی وہ برائی تھی جو اگلے پیغمبروں کے دور میں پیغمبروں کی دعوت کے انکار کرنے والے جو کافر تھے، جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے تھے، ان پر جو اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے اس کی اہم وجہ یہی بیان فرمائی۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد سورۃ الاعراف کی کیا ہے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے یہی فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کے انتقام سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ اور سنو، اللہ کے عذاب سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والی ہے، جو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والی ہے۔ اس آیت سے پیشتر 2 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ کیا یہ بستیوں والے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا عذاب نہ آئے؟ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے تھے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون؟ کیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ وہ چاش کے وقت، دن کے اجالے کے وقت لہو لعب میں، کھیل کود میں رہیں گے اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں ڈوبے رہنے کی اہم وجہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ اس کی اہم وجہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ انہیں عذاب الہی کی فکر نہیں تھی، انہیں اللہ کے انتقام کی فکر نہیں تھی، انہیں اللہ کے پکڑ کی فکر نہیں تھی۔ جب کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس کا ذہن خالی ہو جاتا ہے، اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اللہ اس بات پر میری گرفت کر سکتا ہے، اللہ کا عذاب اس بات پر آ سکتا ہے، اس احساس سے جو قوم عاری ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کو کسی بیان سے سدھارا نہیں جا سکتا، اس قوم کو کسی درس سے سدھارا نہیں جا سکتا، اس قوم کو کسی کتاب سے سدھارا نہیں جا سکتا۔ آپ لاکھ اچھی باتیں کرو، وہ بڑی خاموشی سے ان باتوں کو سنیں گے مگر اس پر عمل کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دل کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے۔